علی گوہر آفیشیل کے ناظرین، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ویڈیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں علی گوہر آفیشیل، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے آج کے مہمان عالمی مبلغ اسلام ابو احمد پیر محمد مقصود مدنی، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کی شاعری سنی ہوگی، ان کی تصانیف جو ہیں وہ آپ نے ملاحظہ کی ہوں گی۔ آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، مختلف موضوعات پر ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو براہ راست ان کے ساتھ لیے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ پیر صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ سب سے پہلے یہ فرمائیے گا، کتنا زیادہ مشکل ہے موجودہ دور میں وہ بات بیان کرنا جو آپ حق بات بیان کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو اسلام کا صحیح عقیدہ ہے وہ ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں ارشاد فرمایا ہے وہ ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مومن محفوظ رہے۔ آج جو ہمارا یہ معاشرے کے اندر ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہماری تباہی ہو رہی ہے، ہم لوگوں کی نظر میں گرے گرے نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید، فرقان حمید اور اپنے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان جو ہیں ان کو چھوڑ کے ہم اپنی نئی راہوں کی طرف چل رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم پیچھے ہیں۔ باقی اللہ کا احسان ہے، میں نے اللہ کے فضل سے 40-42 ممالک کا میں نے وزٹ کیے ہیں۔ میں اسلام ہی کے بارے میں جا کے عرض کرتا ہوں، معروضات میری جو ہوتی ہیں وہ محبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید فرقان حمید کے دروس پہ شامل ہوتی ہیں۔ تو بات ہے کہ کوئی بھی انسان ہم سے نفرت نہیں کرتا۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ آج کے اس دور فتن کے اندر ہمیں محبت کا پیغام دینا چاہیے۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ پہلے ہوتا تھا ایک بندہ، میں کسی کا نام نہیں لیتا، نہ میں کسی قومیت کو، نہ میں کسی فیلڈ کو اجاگر کرتا ہوں نام سے، لیکن یہ تھا کہ کوئی بندہ کہیں بات کرتا تھا، وہ سالوں بعد کسی دوسری جگہ پہنچتی تھی۔ اب کیا ہے کہ آج 4G ہے، 4G سے بڑھ کے اب 5G آ گئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ صحافی برادران کی یہ اتنی بڑی محنت ہے، اتنی بڑی کاوش ہے کہ ایک آدمی اپنے بند کمرے میں بات کرتا ہے، وہ اس کے پیغام کو پوری دنیا میں اجاگر کرتے ہیں۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بری باتیں کریں اور پھر یہ سمجھیں کہ مجھے لوگ خراج تحسین پیش کریں گے۔ نہیں، وہ خراج تحسین نہیں ہوگا۔ اب جب آپ کسی کے بارے میں برا لفظ کہیں گے تو لوگ آپ پہ لعنت کا طوق ڈال دیں گے۔ کیوں؟ آج حق کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جہاں ہمارے ہاں مادیت بڑھ رہی ہے، جتنی بھی سائنس بڑھ جائے، لیکن سائنس کبھی بھی قرآن سے باہر نہیں جا سکتی۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں میرے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ علی گوہر صاحب، آپ کی بہت مہربانی، آپ آئے، جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی خشک اور تر ایسا علم نہیں جو میں نے اس کتاب یعنی قرآن مجید میں نہ رکھا ہو۔ تو بات ہے جس کا تعلق قرآن مجید سے ہوگا، نہ تو وہ تخریب کاری کرے گا، نہ وہ کسی کی غیبت کرے گا، نہ وہ کسی کو برا کہے گا، چونکہ قرآن نے ہمیں وہ درس دیا ہے کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جتنے بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اطہار، میرے نبی کے صحابہ کبار اور جمیع اولیاء کرام نے، آپ دیکھیں حضور سیدنا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لاہور شریف میں ان کا مزار اقدس دیکھا ہوگا۔ یہ دیکھیں برِ صغیر کے اندر اسلام کا ڈنکا انہوں نے تلوار سے نہیں چلایا، منوایا لوگوں کو تلوار سے نہیں منوایا، انہوں نے محبت مصطفیٰ کا وہ جام پلایا، اپنی نگاہوں سے لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے، یہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اطہار کو دیکھیں، حضور سیدنا مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ جب اذان ہوتی تو آپ پہ کپ کپی طاری ہو جاتی؟
لوگ پوچھتے اے شیر خدا آپ تو اللہ کے شیر ہیں، آپ کپ کپی کیوں طاری ہوتی ہے؟ جیسے ہی اللہ اکبر حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے تو فرماتے آپ کو پتہ نہیں کس کبریا کا فرمان آیا ہے، کس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو رب ذوالجلال ہے۔ ارے اتنی بڑے ہستی کی بارگاہ میں، اتنے بڑے رب کی بارگاہ میں جب پیش ہونا ہے تو پھر کپ کپی طاری ہوگی۔ بات ہے یہ ہے آج مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا پیغام، اگر آج تم مولا علی سے محبت کرتے ہو لیکن جب حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے تم گانے سن رہے ہو، تم اپنی گپوں میں مشغول ہو، تم نے مولا علی سے پیار نہیں کیا، تم نے مولا علی کو مانا ہے لیکن مولا علی کی نہیں مانی۔ مولا علی کو ماننے والا وہی ہے جو مولا علی کی مانے گا۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیارے شہزادے ہیں جنہوں نے اپنی صرف جان نہیں اپنا خاندان اسلام کے لیے قربان کیا۔ وہ کس بقا کے لیے؟ وہ بقا تھی اسلام کی کہ انہوں نے اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے وہ کردار کیا جو کائنات کی کسی جگہ نہ آج تک چھپا ہے نہ چھپ سکے گا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے شہزادے جن کو میرے آقا اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے، اپنی زبان مبارک چساتے، میرے نبی کبھی ان کی گردن کو چومتے، کبھی ان کے رخساروں کو چومتے، کبھی میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زبان مبارک کو ایسے چوستے جیسے کوئی انسان کھجور کھاتا ہے۔ میرے نبی کے پیاروں بات ہے اس حسین علیہ السلام نے جو پیغام دیا ہے، جب آپ کی شہادت کا وقت تھا تو عین شہادت کے وقت پہ تاریخ گواہ ہے آپ کا سر سجدے میں تھا۔ آج اگر حسینی ہے تو تیرا سر سجدے سے کبھی اٹھنا نہیں چاہیے، کبھی تیری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، تو پھر حسینی ہے۔ آؤ اگر تو صدیقی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے پیارے یار نے وہ پیغام دیا ہے کہ جب وقت آیا قربانی کا تو میرے نبی کے یار نے اپنے گھر کی دیواروں پہ بھی ہاتھ پھیرا کہ کوئی چیز باقی تو نہیں رہ گئی، کوئی چیز باقی تو نہیں رہ گئی۔ پھر سیدنا عمر فاروق کو دیکھ لیں جو آئے تو اسلام کا ایسا ڈنکا بجا کہ آپ نے کہا آج کے بعد چھپ کے اذان نہیں ہوگی، آج کے بعد بلاغت الدین جو ہے وہ سر عام ہوگی۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین کو دیکھ لیں، جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے بارے میں مال غنیمت جمع کرنے کا حکم دیا تو سب سے زیادہ آپ نے اس میں حصہ دیا، غلام بھی دیے، سواریاں بھی دی، پھر جنگ کا سامان بھی دیا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کچھ چھپایا نہیں۔ آج مسلمان اس لیے پیچھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے دعوے تو علی بھائی کرتے ہیں ہم لوگ، کبھی ہم نے سوچا کہ عشق ہے کیا؟ جب تک تزکیہ نفس نہ ہوگا، جب تک تیرا تعلق قرآن سے نہ ہوگا، جب تک تیرا تعلق مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سے نہ ہوگا، کبھی تو عشق میں سچا نہیں ہے۔ یہ دو چار شعر پڑھ کے لوگوں سے پیسے بٹور لینا یہ عشق نہیں ہے۔ ان لوگوں کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی نمازیں کتنی ہیں؟ یہ بیٹھے ہوتے ہیں عشق کے دعوے کرنے والے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کو اور کام یاد آ جاتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں ایک آپ کو عرض کرتا ہوں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو متعمدن یعنی جان بوجھ کے نماز کو چھوڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ کیا ہم آج نبی کی آل سے پیار کرنے والے، نبی کے اصحاب سے پیار کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہیں؟ اگر سنت پہ نہیں چلتے تو اسی لیے ہم رسوا ہیں۔ باقی رہا کہ ہم کسی دوسرے ممالک کے بارے میں یا اقوام عالم کے بارے میں بات کریں، یاد رکھیں مسلم کی بڑی عزت ہے، مسلم کا بڑا مقام ہے۔ اگر مسلم کا مقام نہ ہوتا آج یورپ، امریکہ، انگلینڈ اور دیگر ممالک، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا کے اندر کیوں اسلام پھیل رہا ہے؟ چونکہ وہ لوگ دل سے محبت کرتے ہیں آپ کے نبی، میرے نبی، کائنات کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ میرے نبی نے جو اپنا اسوہ حسنہ قائم کیا ہے وہی سب سے بڑا نمونہ ہے، اس سے بڑا نمونہ کائنات میں اور کسی کو نظر نہیں آتا۔ جی بالکل، آپ گفتگو سن رہے تھے ابو احمد پیر
محمد مقصود مدنی کی عالمی مبلغ اسلام ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آج کی ملاقات ہماری جو ہے صرف خطاب تک محدود نہیں ہے، آپ ایک شاعر بھی ہیں، اور ایسے شاعر کہ جو عشق مصطفیٰ میں، عشق اہل بیت میں، جن کے اشعار جو ہیں جب محفل میں پڑھے جاتے ہیں تو وہ رون کے محفل بن جاتے ہیں۔ ان سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے جس طرح سے بات ہو رہی تھی۔ تو پنجابی کا ایک شعر میں بھی آپ کی نظر کرتا ہوں کہ کر ذکر سونے محمد دا ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਤੇਰੀ ਏ واہ جی واہ، ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے۔ ماشاءاللہ۔ اہل بیت کے حوالے سے، ذکر اہل بیت کے حوالے سے، محبت اہل بیت کے حوالے سے، محبت عشق مصطفیٰ کے حوالے سے، جس طرح سے حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، بے شک سو اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ کچھ اہل بیت کے حوالے سے، پنجتن کے حوالے سے کچھ اشعار جو ہیں وہ بھی سنتے ہیں، کچھ خصوصی کلام اپنا جو ہے۔ میں خادم ہوں، میرا تعلق شاعری کا جو ہے، ادب کا، میں نے حضرت علامہ سائم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کئی سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، وہ میرے استاد محترم ہیں، تو انہوں نے جو مجھے محبت اہل بیت کی میرے دل و دماغ میں راسخ کی ہے، ان کا جو عقیدہ تھا وہ یہی تھا۔ آج میں وہ اپنے اشعار کی شکل میں پیش کرتا ہوں۔ ہیں دین پنجتن، ہے دین پنجتن میرا، ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن، سارا جہان جسم ہے، سارا جہان جسم ہے اور جان پنجتن، سارا جہان جسم ہے اور جان پنجتن، پانچوں کا نور ایک ہے، پانچوں کا نور ایک ہے، پانچوں کی بات ایک، دیتے ہیں سب کو ایک ہی فیضان پنجتن، کرتا ہوں مدح آل پیغمبر ہر ایک جگہ، مختصر کر رہا ہوں چونکہ یہ ٹی وی ہے، سوری، کرتا ہوں مدح آل پیغمبر ہر ایک جگہ، ہوں پنجتنی، ہوں پنجتنی ہے میری پہچان پنجتن، کرتا ہوں مدح آل پیغمبر ہر ایک جگہ، ہوں پنجتنی ہے میری پہچان پنجتن، مقصود مجھ کو کس لیے، مقصود مجھ کو کس لیے محشر کا خوف ہو، مقصود مجھ کو کس لیے محشر کا خوف ہو، بخشش کا میری جب کہ ہیں سامان پنجتن۔ بات ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، آؤ چلتے ہیں۔ آپ نے مجھ پہ سوال کیا جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اطہار، میری بات یاد رکھیں، جس کو نبی کی آل سے پیار نہیں اس میں ایمان ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جز ہے، جز نہیں، حضور کی آل اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار یہ شرط اول ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان ہی سرے سے نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک عرض کرتا ہوں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال با سال کے بعد کی بات ہے، ظاہراً میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نظر مبارک سے اوجل ہوئے تو اپنے مزار اقدس میں تشریف فرما ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، یہ محبت کی بات ہے، چونکہ ہم نے محبت کا پیغام دینا ہے۔ علی بھائی کیا ہوا، جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے بڑے شہزادے، جن کو میرے نبی نے فرمایا یہ میرا شہزادہ جو ہے یہ سید ہے۔ یار میری بات تو سنیں پیارے بھائیوں، جو میرا میسج سن رہے ہیں، کبھی آل کے بارے میں دیکھو تو صحیح، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، جس زباں سے کبھی جھوٹ نکلا نہیں، وہ زبان مبارک جسے خدائے ذوالمنن نے فرما دیا وما ینطق عن الہویٰ، میرا نبی تو بولتا نہیں جب تک میرا فرمان نہ آ جائے، اسی زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسن اور حسین یہ دونوں شہزادے میرے جو ہیں نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ دنیا میں میری خوشبو ہیں میرے نبی کے پیارو۔ پھر میرے نبی نے شہزادہ حسین کے بارے میں فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ یہ تو بڑی لمبی بات ہے، اگر اسی ایک بات پہ انسان پوری لائف اپنے استدلال پیش کرتا رہے تو انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، حسین علیہ السلام کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ الغرض سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام آ رہے ہیں، دوسری طرف سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، ملاپ ہو گیا گلی کے،
جس طرح ایک طرف سے ایک آئے ایک گلی کی نکر سے دوسرے دونوں خاندانوں کا ملاپ ہوا. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین ہے، یعنی خلیفۃ المسلمین ہے. ادھر سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہیں. اب آپ نے دیکھا تو حضرت علی سے کہنے لگے، اے علی علیہ السلام اگر اجازت دو تو میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں. یہ محبت کا پیغام ہے، آؤ اہل بیت سے محبت کرو. اگر تم صدیقی ہو، فاروقی ہو، عثمانی ہو تو کیوں ان کی سنت پہ عمل نہیں کرتے؟ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، مولا کائنات نے کہا جو آپ کا دل چاہے کرو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج میں چاہتا ہوں اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا، اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. وہ نبی جو رحمت للعالمین بھی ہے، جو شفیع المذنبین بھی ہے، جو خاتم النبیین بھی ہے، جو محبوب رب العالمین بھی ہیں. آپ نے کہا میں اپنے آقا کی سنت زندہ کرنا چاہتا ہوں. کیا سنت؟ آؤ بتاتا ہوں ان کا پیار کیسے ہے. آپ نے شہزادہ حسن کو اٹھایا اور اپنے کاندھوں پہ سوار کر لیا. جب اپنے کانوں پہ سوار کیا، جب شہزادہ جنت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کانوں پہ سوار ہوئے، پھر تھوڑا ایسے چلے پھر آ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کے پاس آئے، شہزادے کو اتارا اور جو بات کہی وہ خدا کی قسم سونا تو کچھ بھی نہیں، وہ انسان کو اپنے خون سے لکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا یہ شہزادہ اے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام آپ سے کم مشابہ ہے، یعنی ان کی صورت جو ہے آپ سے کم ملتی ہے. یہ تو سارے کے سارے مصطفیٰ جان رحمت کی شبیہ ہے. ارے بات تو سنو. جب یہ کہا تو مولا کائنات مسکرا پڑے. بات ہے اگر تم واقعہ ہی نبی کے غلام ہو تو پھر اہل بیت کے دامن کو اس طرح پکڑ لو کہ دنیا کا کوئی بھی طوفان تجھے اہل بیت سے دور نہ کر سکے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، آؤ ایک بات کرتا ہوں. آج 2-4 دن 6 دن سے ایک بہت بڑا جو دل دوز واقعہ ہوا ہے مری کے اندر. آپ نے تو میڈیا کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا. خود آپ اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا دل کو دہلا دینے والا واقعہ پیش ہوا ہے. وہ کیا واقعہ ہے کہ وہاں جو مہمان مسافر گئے، برف باری ہوئی، طوفانی برسات آئی، برف کی تودے آئے، یعنی برف باری ہوئی تو وہ لوگ ہوٹل والوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں رہنے کے لیے کمرہ دے دو. تو علی گوہر بھائی ان لوگوں نے اتنی ڈیمانڈ، کوئی 70,000 کمرے کا مانگ رہا ہے، کوئی 50,000 مانگ رہا ہے. آؤ میں آپ کی توجہ کہیں اور مبذول کروانا چاہتا ہوں. تو آج بھی وقت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو. کیا وہ جو وہاں مری میں گئے تھے وہ مسلمان نہ تھے، وہ انسان نہ تھے؟ سب سے بڑی بات ہے ہم پاکستانی ہیں، ہم اقوام عالم کا ادب کرتے ہیں، ہم قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں. حال ہی میں آپ کو پتہ ہے وحدت امن کانفرنس ہوئی، اس میں بھی سارے مذاہب، سارے ادیان اکٹھے ہوئے، اس میں ہر مسلک کا بندہ اکٹھا ہوا، ادیان بھی ہوئے، مسالک بھی ہوئے. اسی طریقے سے ہم سلوٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب قبلہ کو، ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب نے، جنہوں نے اتحاد ملت کا ایک پیغام دیا. اسی پروگرام کو بڑھاتے ہوئے آپ بھی تشریف لائے. چند دن پہلے ہم نے قومی یکجہتی کانفرنس کرائی جس میں میڈیا، ہمارے جو صحافی برادران ہیں، ہم نے ان کو بھی ایوارڈز دیے. دیکھو بات ہے علماء حق کا سارے تشریف لائے، ہر مذہب، ہر مسلک کا عالم آیا، ہر مذہب، اس میں آپ نے دیکھا کرسچین برادری بھی تشریف لائی. بات ہے یار وہ جو آئے تھے، کیا تجھے اپنے نبی کی سنت یاد نہیں کہ میرے نبی تو اپنے مہمانوں کو اپنے بستر پہ سلا رہے ہیں، اپنے حجرہ مبارک میں سلا رہے ہیں؟ ارے تو پیسے مانگ رہا تھا، کیا تو نے مرنا نہیں؟ یہ کتنے دن زندہ رہ لیں گے؟ یہ کتنے دن تیرے کاروبار چل جائیں گے؟ یہ تیری فنادق، عربی میں یہ جسے آپ ہوٹل کہتے ہیں اسے فندق کہتے ہیں، فنادق جمع ہے. تو بات ہے کتنے دن رہ جائیں گی؟
آخر تو جانا ہے. کیا رب ذوالجلال کو منہ دکھاؤ گے کہ مری میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا کیا وہ انسان کرتے ہیں؟ ارے چھوڑ مذہب کو، چھوڑ باتوں کو، پہلی بات ہے کہ تم اور میں ایک انسان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. پاکستان کے رہنے والا ہر وہ انسان، وہ کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی دین سے ہو، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارے وطن کا باسی ہے. اس کا بھی وہی حق ہے جو امت مسلمہ کا حق ہے. کرسچین کا بھی وہی حقوق ہے، جو ادھر ہندو ہیں ان کے بھی وہی حقوق ہیں، جو یہاں پہ سکھ برادری ہے ان کے بھی وہی حقوق ہیں، جو پارسی حضرات ہیں ان کے بھی وہی حقوق ہیں، جو ایک مسلمان پاکستانی کے حقوق ہیں. تو آج ہم کیوں بھول گئے کہ یہ وطن جو تھا ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح اور حضرت علامہ محمد اقبال مشرقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، حکیم الامت نے جب یہ لیا تھا، اگر وہ بات ہے آپ نے کبھی غور کی ہے؟ اگر ان دونوں کے اندر یہ ہوتا کہ میرا مسلک یہ ہے، میرا مذہب یہ ہے، تو کبھی پاکستان بن سکتا تھا؟ وہ دونوں، ان میں سے ایک کا مسلک اور تھا، ایک کا مسلک اور تھا، لیکن ان دونوں نے مل کے پاکستان کو اکٹھا کیا. تو بات تھی، نام کیا تھا، مطلب کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن اس میں کیا ہندوؤں نے ساتھ نہیں دیا؟ ہمارا جو وطن پاکستان کے آج باسی ہیں وہ ہندو بھی ساتھ تھے، کرسچین کمیونٹی نے ساتھ دیا. پاکستان بننے کے وقت سکھ برادری جو آج بھی موجود ہے، حتیٰ کہ سکھوں کی تو عبادات کی سب سے بڑی جگہ بھی پاکستان میں ہے، ان سب نے ساتھ دیا. تو ہم یار مسلمان بھی اپنے آپ کو کہیں، عاشق رسول بھی کہیں، آئے ہوئے مہمانوں سے ہم پیسے بٹورنے کے لیے ان کی زندگیوں سے کھیل گئے. اتنی یہاں ایک سوال بڑا پیدا ہوتا ہے جب ہم مری کی بات کر رہے ہیں. انتظامی نہلی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی، گڈ گورننس کا وہاں کوئی نظام نظر نہیں آیا. امداد کے لیے وہ لوگ کالیں کرتے رہے، دن رات کالے کرتے رہے، لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچا. جب یہ سارا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر دوڑیں لگتی ہیں، فوٹو سیشن ہوتا ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں. کیا آپ کہیں گے جہاں انتظامیہ کی ذمہ داری کیا بنتی تھی؟ چونکہ اب مختلف ممالک میں گئے ہیں، وہاں کا نظام آپ نے دیکھا ہے، آفات کہیں بھی ہو سکتی ہیں، کہیں بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن پیش رفت جو ہے، اقدامات جو ہیں وہ کتنے بار وقت ہونے چاہیے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں وہاں سے بھی مہمان حضرات جو گئے ہیں انہی سے میں عرض کروں گا، کچھ غلطی ان کی ہے، چونکہ حکومت وقت نے ان کو مطلع کیا تھا کہ آپ لوگ وہاں نہ جائیں، موسمیات کی خرابی کی وجہ سے طوفانی جو ہے برف باری ہوگی جس سے جانوں کے جانے کا خطرہ ہے. لیکن ہم لوگوں کو، مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک، میں الحمدللہ برطانیہ پیرس میں رہتا ہوں، ہمارے گھروں پہ برف پڑی ہوتی ہے، کبھی یہ شوق نہیں ہوا کہ برف باری کو دیکھیں. میری بات نہیں سمجھے. پہلی بات ہے کہ اتنی سردی میں معصوم بچوں کو لے کے جانا، عورتوں کو لے کے جانا، یہ مناسب نہیں. دوسری طرف جہاں آپ وسائل کی بات کرتے ہیں، ہماری حکومت وقت کوئی بھی ہو، میں کسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں، چونکہ ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم تو محبت کا پیغام دیتے ہیں. بات یہ ہے، ابھی دیکھیں کہ اس وقت اتنا جو پروگرام تھا، یہ جو ہوا ہے، اس میں دو جو فیلڈز کے لوگ ہیں، ایک تو مہمان جانے والے اور دوسرا جو مہمان نواز، یعنی وہاں کے میزبان، ہوٹلوں والے، ریسٹورنٹوں والے، وہاں کے جو باسی تھے. اگر حکومت وقت فوری طور پہ نہیں بھی پہنچی تو کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ وہ انسان نہیں تھے؟ ان کا حق تھا ان لوگوں کا ساتھ دیتے، ان کو اپنے گھروں میں پناہ دیتے، ان کی دیکھ بھال کرتے. اب جیسے کہ یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر جیسے یہ برف باری کے نظام دن آتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سڑکوں کے اوپر نمک جو ہے اس کو چھڑک دیتے ہیں. نمک کے چھڑکنے سے کیا ہے کہ برف جو ہے وہ جمتی نہیں، وہ پگھل جاتی ہے. پھر ہمارے ہاں ابھی وہ وسائل بھائی پورے طریقے سے موجود نہیں. وہاں پہ تو ایسی مشینیں ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ برف کو پگھلاتی جاتی ہیں، صاف کرتی جاتی ہیں، وہ جو برف ہے وہ پانی بن کے سائڈ پہ گرتا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں وہ سسٹم ابھی نہیں. ہماری حکومت اور افواج پاکستان کا میں یہ کہوں گا کہ ان کو سلوٹ ہے. اتنی بڑی مشکل کے اندر افواج پاکستان کے نوجوان اپنی جانوں پہ کھیل کے وہ ان لوگوں کو جو مہمان تھے مری کے، ان کو بچانے کے لیے ریسکیو کیا ہے انہوں نے. یہ بہت بڑی ایک کاوش ہے، بہت بڑی قربانی ہے. کیا ان کو اپنی جان پیاری نہیں؟ لیکن خدا کی قسم ہماری افواج پاکستان کو سلوٹ ہے جو ہر مشکل وقت میں
اپنے قومی بھائیوں کا ساتھ دیتے ہیں، اس میں رنگ و نسل کی کوئی امتیاز نہیں کہ کون کیا ہے، وہاں کیا پتہ کس مذہب کا انسان تھا، کس مسلک کا انسان تھا، فوجی جوانوں نے جا کے اپنی جانوں پہ کھیل کے ان کے خدمات کی ہیں۔ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب بھی گئے ہیں وقت ملاحظہ کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے۔ بات ہے کہ مشکل جب آتی ہے تبھی انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، قبل از وقت تو علی بھائی کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں قوم اور اپنی افواج اور اپنی حکومت سے ایک ہی استدعا کروں گا کہ ہمارے پاکستان میں جو لوگ دین کے لبادے اوڑھ کے کر لیں۔ آپ گفتگو سن رہے تھے مری کے حوالے سے، اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ پاک فوج کو وہ سلام پیش کرتے ہیں، بہترین انداز میں جو ہے وہ خدمت کی ہے جو وہاں سیاح تھے۔ اس حوالے سے چونکہ یہ بڑے دکھ کے مناظر تھے، وہاں بہت دردناک مناظر جو ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملے۔ اس حوالے سے عوام سے بھی یہ اپیل ہے کہ جب حکومت اس بارے میں مطلع کر دے کہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو انہیں بھی گریز کرنا چاہیے۔ ہم بات کر رہے تھے جس طرح سے میں بات کی وحدت امن کانفرنس کے حوالے سے، قومی یکجہتی کانفرنس کے حوالے سے، ہم بین المسالک اور بین المذاہب جو ہے رواداری کی کوشش کے لیے مصروف ہیں، اور ابو احمد پیر محمد مقصود مدنی کا مشن نہ صرف پاکستان میں بلکہ اقوام عالم کے ساتھ جب وہ جاتے ہیں، مختلف ممالک جو ہے وہاں کا دورہ کرتے ہیں تو ان کا پیغام امن ہوتا ہے، رواداری ہوتا ہے، قریب لانا ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو بات کریں گے اس حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ جیسے ہم کانفرنسز میں، میٹنگز میں علماء کرام خطاب کرتے ہیں، بڑا زبردست اور پرجوش ان کا خطاب ہوتا ہے، لیکن جب ہم قیام امن کے لیے بات کرتے ہیں، کیا ضروری نہیں ہے کہ جو ہم یہاں بیان کریں وہ اپنے محراب و منبر سے بھی بیان کریں؟ جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ لبادہ جو ہے مذہب کا اڑ کر نقصان پہنچانے والے بھی لوگ ہیں، تو ہمیں ان کو کس طرح سے جو ہے ٹیکل کرنا چاہیے، کس طرح سے ان کو جو ہے بے نقاب کرنا چاہیے، اور قیام امن کے لیے بھرپور کاوش کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک تو ہے صرف عالم کو سمجھانا، میٹنگز کریں، کانفرنس کریں، اس کا اعلامیہ پیش کریں تو ہم سمجھ گئے ہیں۔ قوم کو سمجھانے کے لیے محراب و منبر سے امن کا پیغام دینا کتنا ضروری ہے؟ بہت ہی آپ نے اعلیٰ سوال کیا۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اصل میں کچھ کالی بھیڑیں، میں کسی ایک مسلک کی بات نہیں کرتا، کسی ایک مذہب کی بات نہیں کرتا، کالی بھیڑیں وہ ہیں جو دین کے لبادے کے اندر ظاہراً کسی بھی وہ دین میں آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے دین میں، وہ دوسرے ادیان کے اندر بھی کالی بھیڑیں ایسی ہیں جو اپنے دین کے لبادے اوڑھ کے پھر تخریب کاری کرتے ہیں۔ وہ ضرورت ہے ہمیں کن کو، ہمارے محراب و منبر ہو یا ہمارے یہاں کے جو گرجا گھر ہیں یا مندر ہیں، گردوارے ہیں، پارسیوں کی عبادت گاہیں جو ان کی ہیں، ہمیں چاہیے کہ جو پاکستانی ہے وہ اپنی یہ ذمہ داری سمجھے کہ جو ہمارے قائد نے ہمیں اللہ سے لے کے وطن دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ ہم انسانیت کی قدر کریں گے، اور ان کالی بھیڑوں کو بھلے وہ کسی بھی مسلک سے ہو اسے باہر نکالنا چاہیے، اسے کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ جو قوم و ملت کے لیے برا عزم رکھتا ہے وہ اصل میں میرے بھائی بات ہے وہ چند پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں۔ جب انسان بک جاتا ہے، آپ کو کسی کا شعر بہت خوب ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں کہ میرے گھر کی کچی دیوار کیا گری، میرے گھر کی کچی دیوار کیا گری، لوگوں نے میرے صحن میں راستے بنا لیے۔ یہ جتنے بھی تخریب کار ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کا کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق صرف اور صرف پیسے سے ہے، تباہی سے ہے، بربادی سے ہے۔ یہ انسان کے نام پہ ایک بہت بڑا دھبا ہے۔ یاد رکھو، ہم ابن آدم ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے ہو لیکن ہیں تو آدم علیہ السلام کی اولاد، اس لیے ہمیں شرم اور حیا کا لبادہ جو ہے اسے ہی پہننا چاہیے، نہ کہ ہم اسلام کے لبادے میں لوگوں کے گھروں کو گرائیں، لوگوں کی عبادت گاہوں کو گرائیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے اپنی قومی یکجہتی کانفرنس میں آپ تشریف لائے تھے تو میں نے جب کرسچین برادری کے تعارف کے بات آئی، وہاں پہ کافی پاسٹر حضرات تشریف فرماتے، تو میں نے کہا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترے ہوئے قرآن کے اندر سورہ ہود کے اندر 8 نمبر آیت کا یہ ترجمہ میں مفہوم پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن غیر مسلموں نے
آپ کو گھروں سے نہیں نکالا، آپ سے جنگ نہیں کی، آپ ان کے ساتھ وہی محبت کا رویہ رکھیں، ان کے ساتھ عدل و انصاف وہی ان کو عطا کریں جو دوسرے مسلمانوں کا حق ہے۔ تو یار آج ایک بات تو بتاؤ، جب یہ لوگ کسی بھی شکل میں آ کے کسی معصوم بچوں کو قتل کرتے ہیں، کسی کے گھر میں یا کسی کی عبادت گاہ کے اندر جا کے بم بلاسٹ کرتے ہیں، آپ انہیں انسان نہیں کہہ سکتے، وہ انسان کی شکل میں بھیڑیے ہیں۔ ان بھیڑیوں سے جتنا بچا جا سکے، لیکن ضرورت ہے ہر مسلک کا، ہر مذہب کا آدمی اپنے اندر چھپی ہوئی بھیڑوں کو بے نقاب کرے۔ جب ہم بے نقاب کریں گے تو پھر ایک وقت آ جائے گا کہ ہمارا معاشرہ اتنا شفاف ہو جائے گا جیسے دودھ ہوتا ہے۔ دنیا میں حق اور باطل کی جنگ اگر کہیں ہوتی ہے، دنیا میں حق اور باطل کی جنگ اگر کہیں ہوتی ہے تو کربلا والوں پر دنیا کی نظر ہوتی ہے۔ یہ احسان ہے ایک نواسے کا نانا پر، مسجدوں میں یہ جو اذاں شام و سحر ہوتی ہے۔ پوچھے کوئی دختر شبیر کی بے خوابی سے، رات بن باپ کے کیسے بسر ہوتی ہے۔ اور قبر حر پر کوئی کاش یہ مصرع لکھ دے، شام ظلمت میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے۔ عشق حسین میں بہتے رہیں جو آنسو علی، ایسا لگتا ہے زندگی حوض کوثر پر بسر ہوتی ہے۔ سفیر امن حضرت امام حسین علیہ السلام نے دشت کربلا میں جس طرح سے دشت کربلا میں جس طرح سے ایمان افروز ایک پورا نظام جو وضع کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ان کا سر جو ہے وہ سجدے میں تھا جب ان کی شہادت۔ دیکھیں نا وہاں پہ بھی جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، جگر گوشہ رسول اولاد بطول اور راکب دوش مصطفیٰ جناب امام علی مقام علیہ السلام نے، دیکھو جنگ کرنے سے پہلے جھگڑا، یعنی میدان میں اترنے کے پہلے آپ نے ایک کام کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو کہا کہ کوئی بھی کسی قسم کا اللہ کی ناشکری نہ کرنا، اللہ کی ناشکری نہ کرنا، اللہ جس حال میں رکھے اس پہ صبر کرنا، صبر کا درس دیا ہے۔ پھر اس سے آگے چلتے ہیں، اب میدان میں اترے ہیں، سب سے پہلے آپ نے ان سب کو مخاطب کیا، اے قوم میں نواسہ رسول ہوں، میں علی کا خون ہوں، میں زہرا بطول کا لال ہوں، آؤ مجھے غور سے دیکھو، میں امن کا سپا سالار ہوں، منبع امن ہے میرے حسین علیہ السلام۔ امن کے سپاہی کہنا یہ تو بہت ہی چھوٹی سی بات ہے، ان کے نالین صاف کرنے والے امن کے سپاہی ہیں، امن کے سفیر ان کے نالین صاف کرنے والے ہیں۔ وہ تو منبع ولایت، منبع جود و کرم، منبع سخا، منبع شہادت، ہر چیز کا منبع میرے نبی کی آل اطہار ہے۔ انہوں نے ایسا پیغام دیا، آؤ اب بھی وقت ہے کہ مجھے پہچان لو، میں امن کے لیے آیا ہوں، میں اسلام کا دین جو ہے اسے زندہ رکھنے کے لیے آیا ہوں، اسلام کی سربلندی کے لیے آیا ہوں، نہ میں تخت و تاج کے لیے آیا ہوں۔ ارے میری ایک بات تو سنو، جسے رسول اللہ کے کانوں پہ بیٹھنا نصیب ہو جائے وہ تھوکتا بھی نہیں کسی تخت و تاج پہ۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے میں وہ خون حیدر کرار اور سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ کے دودھ مبارک کی بات تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو چوسنے کی بات تھی کہ جب جنگ کے میدان میں بھی آئے ہیں تو سب سے پہلے امن کا درس دیا۔ آؤ آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے، نواسہ رسول کو پہچان لو، میں وہ ہوں جس کی رگوں میں خون حیدر کرار ہے، جس نے دودھ زہرا بطول پیا ہے، جس نے زبان مصطفیٰ کو چوسا ہے، میں وہ ہوں جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری سواری بنتے تھے، کبھی میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بہلانے کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر پہ سوار کر لیتے۔ میں وہ ہوں جس کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے سجدوں کو طویل کر دیا، میں وہ ہوں جس کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ الحسین الحسین منی وانا من الحسین۔ اب میں آپ کو ایک جو آپ نے بات کی ہے
یہ کربلا کی بات ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، جو کسی کی اور بات ہوتی ہے میں وہ بات کرتا ہوں جو آپ کو خوشی دے گی، جو سننے والے ہیں ان کو بھی، سامعین کو بھی خوشی ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین۔ علی گوہر بھائی آپ سے میں مخاطب ہوں، آپ ایک بات مجھے بتائیں، اگر نانا کہے میرا نواسا مجھ میں سے ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے جی، چونکہ بیٹی کا بیٹا ہے تو نواسا نانے اس میں سے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن جب نانا جان یہ فرمائیں کہ میں اپنے نواسے سے ہوں، یہ بڑی حکمت کی بات ہے، یہ بڑی دانائی کی بات ہے، یہ بڑی ڈیپ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین، تو پھر ایک حسین علیہ السلام نے وہ کام کر کے دکھایا۔ کیا آپ کو میں ایک شبیہ پیش کرتا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین علیہ السلام کو اپنے کانوں پہ سوار کرتے تھے تو حضرت حسین کے قدم کہاں ہوتے تھے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے سینے پہ، اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ مبارک اور حضرت حسین کے دونوں ہاتھ کہاں ہوتے تھے؟ نانے کے امامے کے اوپر۔ کربلا میں بتا دیا نانا آپ نے میرے قدموں کو پکڑ کے اتنا مضبوط کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت حسین کے جذبہ اسلام میں کمی نہیں کر سکتی، آپ پہ فدا ہونے میں کمی نہیں کر سکتی۔ اے نانا جو آپ نے فرمایا تھا الحسین منی و انا من الحسین، آج میں حسین آپ کے امامے کی لاج رکھنے کے لیے، آپ کے امامے کو سر بلند کرنے کے لیے اللہ کی عطا سے اپنا پورا خاندان قربان کر دوں گا، لیکن آپ کے امامہ مبارک کی حفاظت کے لیے حسین کسی بھی چیز کی کمی نہیں کرے گا۔ تو آپ نے دیکھا وہ جو دست مبارک بچپن میں اپنے نانا کے امامے پہ رکھتے تھے، اسی امامے کی لاج کے لیے اپنے خاندان کو قربان کر دیا، اپنی شہزادیوں کو بے سر و سامان چھوڑ دیا، بے سر و سامانی کے عالم میں شہزادیاں۔ ارے بات ہے اس حسین علیہ السلام کی شان مبارک میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں، جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ میری خوشبو ہیں۔ آؤ میں آپ کے ایک شہزادے، میرے پیارے آقا حسین علیہ السلام کے شہزادے امام زین العابدین علیہ السلام، آپ جب کربلا معلیٰ سے اسیر بن کے شام، پھر شام سے مدینہ منورہ آئے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو آقا امام حسین علیہ السلام کے پیارے لخت جگر امام زین العابدین علیہ السلام، جو عابدوں کی زین ہیں، جو زینت ہیں عابدوں کی، آپ ایک دن تشریف فرما، آپ کے پاس ایک مہمان آ گیا۔ مری والو غور سنو یار، اگر علی کے ماننے والو ہو، حسین کے ماننے والو ہو، دیکھو امام زین العابدین کا کردار مبارک۔ مہمان آیا، آپ نے کہا ہاں، کہا میں کچھ دن رہنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ آپ نے اس کو جگہ دی، اس کو کھانا پلایا، جتنے دن رہا اچھے سے اچھے کھانے دیے۔ جب جانے لگا آپ نے تحفے تحائف بھی لیے اور اس کو مدینے سے باہر، جو رسول اللہ کی سنت تھی، چھوڑنے کے لیے آئے۔ جب آپ وہاں آئے تو جو مہمان تھا، میں نام نہیں لوں گا، اس نے کہا اے شہزادہ جنت کے شہزادے، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا میں نے تجھے اسی وقت پہچان لیا تھا اے بدبخت، جب تو میرے دروازے سے آیا تھا۔ تو وہی ہے جس نے میرے بابا کو قتل کیا تھا، میرے بابا کی شہادت میں سب سے بڑا ہاتھ تیرا تھا، لیکن وہ تیرا کردار تھا، یہ حسین کے لخت جگر کا کردار ہے کہ میں نے تجھے اپنے گھر میں بھی رکھا اور تیری خدمت بھی کی۔ حسینی خون اگر ہے تو میرے پیارے بھائی علی گوہر، آج بھی حسین علیہ السلام کے مشن کو جاری کرو۔ انہوں نے کیا دیا؟ محبت دی۔ ایک اور واقعہ ہی امام زین العابدین علیہ السلام کا، آپ کی عادت مبارکہ تھی مدینے کے اندر جو غریب مسکین ہوتے، آپ دن میں ان لوگوں کی خبر پوچھتے اپنے غلاموں کو بھیج کے کہ کون کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ رات ہوتی تو اپنی کمر مبارک پہ اٹھاتے، کون؟ امام زین العابدین، جسے سجاد کہتے ہیں، جنہیں عابدوں کی زینت کہتے ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسا کہتے ہیں، آپ اپنے کانوں پہ اٹھاتے اور جو
بھی مستحق ہوتا اس کے دروازے پہ رکھ کے دروازہ کھٹکھٹا کے واپس آ جاتا، دروازہ کھلتا تو اس کے لیے کھانے پینے کا سامان میسر ہوتا، کبھی کسی کے لیے بکری ذبح کر کے اس کے گھر چھوڑ آتے۔ کسی کو پتہ نہیں یہ کون صدقہ، کون خیرات کر رہا ہے، یہ کون سخا کا پیکر ہے، کون یہ اپنی محبتیں، کون اپنے پیار کو بانٹ رہا ہے۔ جب حضرت امام علی مقام کے پیارے لخت جگر امام زین العابدین علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو جب آپ کو غسل دینے لگے تو دیکھا کہ وہ کمر مبارک پہ جو بوریوں کو اٹھانے کے نشان تھے، پھر سب نے کہا ارے یہ تو وہ سخی ہے جو رات کے اندھیرے میں ہماری قسمتیں جگا جاتا تھا، بھوکوں کو کھانے کے لیے دے جاتے تھے۔ ارے وہ حسین کا مشن کل بھی امن تھا، آج بھی امن ہے، اور انشاءاللہ تا ابد امن ہی رہے گا۔ قیامت کی صبح تک حسین نے وہ پیغام دیا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے، محبت 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 کو عام کرو۔ آج بھی ضرورت ہے علی گوہر بھائی، معاشرے کے اندر آپ محبت سے میری بات غور سے سنیں۔ کسی بھی انسان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ میری بات کو اپیل ہو، یعنی کوئی بھی آپ نے اس کو بات کرنی ہے تو اس بچے کو یا کسی بوڑھے کو، بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو میری بات اپیل کرے، تو اگر آپ جبرن بات کریں گے تو وہ کبھی اپیل نہیں کرے گی، وہ آپ سے دور چلا جائے گا۔ میری بات سنو، یہاں پہ پھر حضور کی آل کی بات ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہے، کسی کی بہتری چاہتے ہو تو تنہائی میں اسے پیار سے سمجھاؤ، اگر محفل میں اسے برا بھلا کہو گے تو آپ نے اس کو بگاڑ دیا۔ میری بات یاد رکھیں، آج بھی وہ وقت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں امت مسلمہ اور اقوام عالم کے اندر ایک وہ مشن جائے جو حسین علیہ السلام کا تھا، جو آل نبی کا تھا، جو اصحاب نبی کا تھا، جو صوفیہ اکرام کا تھا، اولیاء اکرام کا تھا، میرے نبی کی سنت کو اپناؤ اور پھر اپنی زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کرو۔ جب میٹھی میٹھی باتیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا، وہ لوگ آپ کی بات کو سنیں گے، پھر اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ محبت بانٹ نہیں سکتے تو سمجھو آپ نے اپنے مشن کو ادھورا کر دیا۔ جی بالکل، اگر آپ محبت نہیں بانٹ سکتے تو آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے امن کے مشن کو ادھورا رکھا۔ ہم بات کریں گے وحدت امن کانفرنس کی، جس میں امن ایوارڈز بھی دیے گئے۔ ابو احمد پیر محمد مقصود مدنی کو امن ایوارڈ دیا گیا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور قومی یکجہتی کانفرنس کی کامیابی کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور یہاں ایک بات جو ہے وہ بھی کرنا چاہیں گے کہ پاکستان میں فیصل آباد میں تاریخی امن کانفرنس میں جس طرح سے امن ایوارڈز دیے گئے، تو اس تاریخی کانفرنس پر جو ہے استدعا کی جا رہی ہے۔ مختلف آپ نے انٹرویوز بھی سنے ہوں گے علماء کرام کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی کی امن کاوشوں پر انہیں ستارہ امتیاز بھی دینا چاہیے۔ پیر محمد مقصود مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے امن کانفرنس کی، وحدت امن کانفرنس کی کتنی زیادہ ضرورت تھی، قومی یکجہتی کانفرنس کی کتنی زیادہ ضرورت تھی، امن ایوارڈز دینے کی کتنی زیادہ ضرورت تھی، میڈیا ایوارڈز دینے کی کتنی زیادہ ضرورت تھی، اور کتنا زیادہ ضروری ہے تمام مسالک و مذاہب کے علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم پر لانا۔ ماشاء اللہ جی، دیکھیں وحدت امن کانفرنس ہوئی تو مجھے بے حد خوشی ہوئی، چونکہ جو میں نے ماحول باہر کی کنٹریز میں دیکھا کہ وہاں پہ ہر مذہب، ہر مسلک، ایک بات تو بتاؤ یار، کعبے میں جاتے ہو بھلے کسی بھی مسلک سے ہو، امام تو ایک ہی ہوتا ہے، چاروں طرف تو امام نہیں کھڑے ہوتے، حالانکہ سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، بھلے کوئی اپنی پڑھے یا کیا کرے۔ بات ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ نے وہ ایک پیغام دیا، جو پیغام امام علی مقام نے دیا تھا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ دین باقی رہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو اپنا لو۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت یہ ہے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ پیارو، بات ہے میرے رسول نے فرمایا کہ میرے ذمے میں ہے، اللہ کے ذمے میں ہے، جو حضرات اسلام قبول نہیں کرتے لیکن مسلمانوں سے جھگڑا بھی نہیں کرتے، ان کی ہر طرح کی حقوق کی پاسداری اللہ کے رسول نے فرمایا میری اور میرے رب کی ذمہ داری ہے۔ تو کیا آج ہم وہ نہیں ہیں؟ حضرت ڈاکٹر پروفیسر افتخار حسین نقوی جو نبی کی آل ہیں، جو میرے رسول اللہ کے گلشن کے مہکتے پھول ہیں، انہوں نے ایک ایسا پیغام دیا ہے۔ میں نے دیکھا ان کی وحدت امن کانفرنس میں جہاں ایوارڈز دیے گئے، لیکن اصل بات ہے میری استدعا ہے حکومت وقت سے، ان اداروں سے جو ہمارے وطن کا تحفظ کرتے ہیں، جو ہمہ وقت ہمارے وطن کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، انہی میں ایک
ہمارے ڈاکٹر صاحب افتخار حسین نقوی ہیں، جنہوں نے اس قدر محبت کا پیغام دیا، ایک پلیٹ فارم پہ اقوام کو جمع کیا اور پھر ایک ہی کہا، ایک ہیں ہم ایک ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے ہم غلام ہیں، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، اسلام ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، اس لیے ہم بھی ایک ہیں۔ آؤ آج عہد کریں، ہم تخریب کاری نہیں کریں گے، ہم کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب کا لبادہ اوڑھ کے دہشت گردی نہیں کریں گے، ہم کسی کے گھر کو نہیں اجاڑیں گے، کسی کی عبادت گاہ کو نہیں اجاڑیں گے۔ تو بات ہے ایسے شخص، ایسے انسان جو ہر وقت محبت کا پیغام دیں، وحدت کا پیغام دیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ حکومت وقت انہیں ستارہ امتیاز سے نوازے، چونکہ جو کردار انہوں نے کیا ہے وہ واقعہ ہی امتیاز کردار ہے، اور امتیازی کردار والے کو ہی تو ستارہ امتیاز دیا جاتا ہے۔ تو رہا آپ نے قومی یکجہتی کی کوشش کے بارے میں کہا ہے، تو میں قومی یکجہتی کانفرنس اور میڈیا ایوارڈز کے بارے میں جو ہم نے الحمدللہ ادارہ الاسلام کے اندر منعقد کی، تو میں ان اکابرین دین کا بے حد مشکور ہوں، جن میں اگر سب کے نام لوں گا تو پھر تو ساری آپ کی وہ پروگرام کی نشست ہو جائے گی۔ تو بات ہے ہمارے محترم قائد امن، سفیر امن، دائی امن حضرت علامہ محمد ریاض کھرل صاحب، اور ان کے ساتھ ساکیے محبت اہل بیت حضرت علامہ غلام اکبر ساکی صاحب، پھر آگے چلتے ہیں حضرت، جو دیکھو دین کا بہت بڑا گھرانہ ہے جو دین بانٹ رہا ہے۔ میری مراد ہے ام المدارس کے ناظم محتمم حضرت حافظ قاری علامہ محمد خبیب حمید زیدہ مجدہ، پھر ہمارے یہ اہل حدیث کی جماعت کے سرپرست حضرت مولانا علامہ محمد یوسف انور، جو شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ التفسیر بھی ہیں۔ اس کے بعد آپ چلیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد عاشق نعیمی صاحب، پھر آگے چلتے ہیں حضرت علامہ مولانا غلام فاروق اعظم صاحب تھے، ان کے ساتھ علامہ عبدالرزاق عابد صاحب، اور پھر حضرت ران، وہ تو میں عرض کرتا ہوں، وہ تو ایک ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں علماء کی بات کر رہا ہوں، تو اسی میں علامہ مولانا علی اکبر نورانی پیر کے نام سے مشہور ہیں، وہ بھی تشریف لائے، اور الحمدللہ جہاں یہ سب تشریف لائے وہاں پہ دیکھیں جو یعنی کیا کہتے ہیں بین المذاہب رواداری کے چیئرمین، میرے بہت ہی پیارے، میرا تو 30 سال سے ان سے پیار ہے، 55 سے لے کے آج تک الحمدللہ مٹھاس دی ہے۔ میری مراد ہے فخر فیصل آباد رانا محمد انعام منج صاحب، وہ بھی آئے، اور پھر دیکھیں کرسچین برادری میں سے وہ پاسٹر شامون صاحب آئے، پاسٹر سلیمان یونس صاحب آئے، ان کے علاوہ دیگر بہت سے حضرات تھے۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری قومی یکجہتی کانفرنس کو کامیاب کرنے میں جہاں ہم سب نے اپنے اپنے کردار کو پیش کیا، وہاں صحافی برادران کا میں بہت مشکور ہوں کہ جو آئے اور پھر انہوں نے اپنی محبت کو ہمارے اس جو گلدستہ تھا جہاں دوسرے پھول رکھے گئے تھے، وہاں ان کی محبت کے پھول بھی سجے۔ ہاں جی، تو بات ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد ہے کہ جس طریقے سے ہم نے قومی یکجہتی کے اندر ایک ہی پیغام دیا ہے، آؤ مل کے وطن پاکستان کی بقا کے لیے، امت مسلمہ کی بقا کے لیے اقوام عالم کے اندر ایک ایسا پیغام چھوڑ دو کہ پاکستان کا رہنے والا وہ کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی رنگ سے ہے، کسی بھی نسل سے ہے، کسی بھی لسان سے ہے، لسان کا مراد یعنی کسی بھی زبان سے ہے، وہ ایک ہے، پاکستان ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، اسلام ایک ہے، اور پاکستان کا پرچم ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو زندہ و تابندہ رکھے، پاکستان
زندہ باد۔ ایک آخری سوال، سب سے اہم سوال جو ہم اپنے ہر پروگرام میں کرتے ہیں ناظرین، وہ بہت ضروری ہے۔ نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی قوم و ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، مستقبل کے لیڈر وہ ہوتے ہیں، اور ہم ان کو اسلام کا لیڈر بھی کہہ سکتے ہیں اگر وہ دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے کام کرتے ہیں۔ موجودہ خرافات سے بچنے کے لیے نوجوانوں کے نام کیا پیغام دیں گے؟ اور خاص کر موجودہ دور کی پیری مریدی پر بھی کچھ ڈالیے گا کہ شکوہ ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے سبق شہیں بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا، فرمائیے گا۔ میں الحمدللہ کچھ لوگ دعوے کرتے ہیں، میں دعویٰ نہیں کرتا، میں کردارن بات کرتا ہوں۔ پیری مریدی کی بات کی ہے، اللہ کا یہ احسان ہے کہ میرا مرید اگر کوئی میلہ نور ہے تو میرا مرید ایک ریڈی بان بھی ہے، میرا مرید گدی بان بھی ہے، میرا مرید پاور لومز والا بھی ہے۔ رہا بیٹوں کی بات، آپ نے کہا کہ بچوں کو کیا تربیت، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس دن محفل میں بھی ہمارے ادارے کے جو محتمم ہیں وہ میرے بیٹے صاحبزادہ محمد حسیب رضا مدنی، اور ان کے ساتھ جو ناظم ہیں نائب محتمم ہیں صاحبزادہ محمد شعیب احسن مدنی، اور ہمارے گھر کا ہر بچہ یا نبی کی نعت پڑھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوا قرآن پڑھتا ہے، یا مصطفیٰ جان رحمت کی سنتیں بتاتا ہے۔ میرے بڑے بھائی، میں نے عرض کیا تھا اس دن، جو سب سے بڑے ہیں ان کا نام حاجی محمد حنیف صاحب مدنی، اور جو مجھ سے بڑے تھے جو اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے ان کا نام، ان کو زیادہ تو بہت مشہور جو تھا مرزا محمد یعقوب کے نام سے مشہور تھے، لیکن حاجی محمد یعقوب مدنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ اصل میں بات ہے والدین اور بڑے بھائی جو ہوتے ہیں یا بڑی بہنیں جو ہوتی ہیں، ماں جو ہوتی ہے، سب سے بڑی جو تربیت گاہ ہے وہ آپ کی والدہ اور آپ کے والدین، باپ ہے، آپ کے بڑے بھائی۔ اگر ان کا امیج صحیح نہیں ہوگا آپ کبھی بھی سدھر نہیں سکتے۔ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک انسان جب صبح اٹھتا ہے، والدہ دیکھتا ہے کہ قرآن پڑھ رہی ہے، باپ قرآن پڑھ رہا ہے، باپ دین کی بات کر رہا ہے، ماں دین کی بات کر رہی ہے، اگر بڑی بہن ہے وہ دین کی بات کر رہی ہے، تو پھر کیوں نہ آپ یہ سوچیں گے کہ میرے بہنوئی ہیں حاجی خلیل احمد صاحب، ان کی 80 سال سے زیادہ عمر ہے، لیکن الحمدللہ آج بھی ان کے لبوں پہ درود و سلام ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی۔ میرے بڑے بھائی جس میں نے کہا حاجی محمد یعقوب صاحب، ان کے بیٹے ماشاءاللہ انجینئر بھی ہیں، پھر دین کے ساتھ بھی ان کا بہت تعلق ہے۔ حال ہی میں میرے ایک بھتیجے فوت ہوئے ہیں، یہ بڑی ایک گہری بات ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے، اس کی اہل بیت سے یہ محبت تھی کہ یہ تاریخ طبری ہے، تاریخ اپنا ابن کثیر ہے، دیگر تاریخ اسلام جتنی ہیں وہ اس کو ساری زبانی یاد تھی، اور اس کے اہل بیت میں وہ اتنا مگن تھا، اس کا نام تھا میرے بیٹے کا محمد عاطف یعقوب مدنی، تو وہ فوت ہو گیا۔ جب یہ گرمیوں کے اندر برسات بہت زیادہ آئی، آپ نے مری کی بات کی تھی نا، تو یہاں پہ بھی تو برسات آتی ہے، قبرستان میں قبریں پھٹ جاتی ہیں، جو کچی قبریں ہوتی ہیں۔ پکی قبر بنانا یہ کوئی معیار نہیں ہمارا، پکی قبر اگر کوئی کرتا ہے تو وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ قبر کی بے حرمتی نہ ہو۔ رہا پیر وہی ہے، جیسے سیدنا علی حجویری نے کہا ہے کہ پیر اسے کہیں گے، ولی اسے کہیں گے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے میں سنت مصطفیٰ ہو۔ آج اگر پیر خود حقہ پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، بھنگ پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ جو پیر ہیں وہ تو ہیں، جائیں چورا شریف جائیں میرے شیخ کامل کے ہاں، آپ کو بچہ بچہ سنت مصطفیٰ کا پیکر نظر آئے گا، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بانٹتا نظر آئے گا۔ جائیں گولڈا شریف جائیں، پاک پتن شریف جائیں، آپ کسی بھی جگہ جائیں اللہ کے ولی کے در پہ، تو آپ کو سنت مصطفیٰ کی محبت ملے گی، حضور کا پیغار ملے گا۔ لیکن جہاں پہ بھنگ بھی ہے، تپلے بج رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، بیویاں بھی ڈانس کر رہی ہیں، بیٹے بھی ڈانس کر رہے ہیں، مل کے عورت اور مردوں کا اختلاط جو ہے اسے اسلام نے منع فرمایا۔ اور جہاں یہ چیز ہوگی وہاں آپ کو دین نہیں نظر آئے گا، شیطانیت نظر آئے گی۔ ایک اور بات کر دوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں فلاں پیر صاحب آئے جی اس نے یہ کام کیا تو ہو گیا، پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے۔ میری بات بڑی بریک میں عرض کرتا ہوں، پیر صاحب اگر نماز نہیں پڑھتے تو اسے ولی کیسے مانیں گے؟ جب رسول اللہ نے فرمایا جو میری سنت کا تارک ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میں ابھی عربی میں نہیں جاتا، صرف اپنی زبان میں، تو جو سنت مصطفیٰ کا تارک ہے وہ ولی تو ہو نہیں سکتا۔ آپ مجھے ایک تو بتاؤ، کیا دوسرے ادیان کے اندر جو ان کے لوگ ہیں
عاملین ان کے اندر ہیں وہ بھی تو کرشمے دکھاتے ہیں، تو ان کرشموں کو دیکھنے کے بعد ہم انہیں ولی سمجھ گئے؟ نہیں، وہ ولی نہیں ہے۔ ولی وہی ہے جس کی زبان پہ ہو قرآن، جس کے کردار سے سنت مصطفیٰ، ہم اسے ولی مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ولی نہیں مانتے۔ اور رہا معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اپنے جوانوں کو سدھارنے کے لیے، آؤ آج بھی میں نے پہلے کہا تھا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، آج بھی قرآن کے دامن کو پکڑ لو۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، کسی شیخ کامل سے پڑھیں گے، پھر آپ کو پتہ لگے گا قرآن میں حرام کس چیز کو کہا گیا، حلال کس چیز کو کہا گیا۔ جب انسان قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو جائے گا، زیور سے سج جائے گا، مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا علم ایک ایسی چیز ہے جو تیری حفاظت کرتا ہے، دولت کی تو حفاظت کرتا ہے۔ اگر تم نے اچھا انسان بننا ہے میرے پیارے بھائی تو پھر علم سیکھ۔ جب علم سیکھے گا پھر ہی تم اگر کوئی وزیر اعظم بنو گے، تم کی منسٹر بنو گے۔ جب تمہیں حلال و حرام کی پہچان ہوگی تو کسی کا فائدہ کرو گے۔ جب تم خود ہی نہ تجھے قرآن کی علم ہے، نہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مطہرہ آتی ہے، تو کس طریقے سے تم لوگوں کے ساتھ دیانتداری کر سکو گے؟ حضرت دیانتداری وہی کر سکتا ہے جسے اسلام کا علم ہو، جسے رسول اللہ کے فرمان کا علم ہو، جو قرآن کا قاری ہو۔ اللہ تعالیٰ سے فریاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لیڈر دے، ہمیں ایسے وہ حضرات دے جو میرے نبی کی سنتوں کو اجاگر کریں، جو امام عالی مقام کے مشن کو جاری و ساری رکھیں۔ ان کا مشن کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ مر گئے میرے حسین کے دشمن کل بھی اور آج بھی۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ پیر طریقت رہبر شریعت ابو احمد پیر محمد مقصود مدنی کا خطاب سن رہے تھے، ان کی گفتگو سن رہے تھے، تلخ و شریمی گفتگو سن رہے تھے، لیکن پیغام صرف امن ہے، پیغام صرف محبت ہے، پیغام صرف اتباع رسول ہے۔ جو بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں چلتا ہے وہ دونوں دین و دنیا دونوں پا لیتا ہے، بلکہ وہ محبت خدا پا لیتا ہے۔ اپنے ہوسٹ علی گوہر کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے علی گوہر آفیشیل۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔ مجھے اور پیر محمد مقصود مدنی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔